نبی حرد المؤمنین، مومنوں کو تحریک دلائیں، موٹیویٹ کریں، کس پہ؟ علی القتال، قتال پر، جنگ پر، ان کو ان کے حوصلے بڑھائیں، ان کو بک اپ کریں۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک ہدایت دی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب اس کا مطلب یہاں پہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ اب یہ ایک اسلام کا رول ہے کہ کوئی بھی ممبر پہ بیٹھ جائے اور پھر وہ لوگوں کو ابھارنا شروع کر دے کہ لوگوں جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، جنگ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ایسے ہو جائے۔ یہ وہ بات نہیں ہو رہی، یہ پرامن حالات کی بات نہیں ہو رہی، یہ اس وقت ہو رہی ہے جب کہ جنگ کا وقت آ جائے، جنگ کا موقع آ جائے۔ یہ تب کی آیت ہے جب جنگ بدر ہوئی ہے، کہ یعنی اس وقت آپ ان کو ابھاریں، کیونکہ یہ آسان نہیں ہوتا لڑنا، یہ آسان نہیں ہوتا کہ دشمن کے ساتھ جا کے ٹکرانا۔ تو یہ ایک جنرل بات نہیں ہے، یاد رکھیے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا اسلام کا عام رول کیا ہے؟ امن ہے۔ لڑنا یہ یا جنگیں کریٹ کرتے رہنا یہ اسلام کی پالیسی نہیں ہے۔ اور یہاں پر اس کو کوئی لے کر اس طرح سے مس یوز نہیں کر سکتا کہ دیکھو جی اس طرح سے کہا گیا، کہ ایسا واقعی ہوا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو ابھارا اور جنگ کے لیے موٹیویٹ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اٹھو، دوڑو، نکلو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر۔ اور اب سوچیں کہ جنگ کا وقت ہے، ایسے وقت کے اندر ایسی بات کر کے ان کو ان کا شوق ابھارنا، یہ اس وقت کی بات ہے۔ اگر ہوں گے تم میں 20 صبر کرنے والے تو غالب آ جائیں گے 200 پہ، یعنی تمہارا ایک ہوگا نا صبر کرنے والا، ڈٹ جانے والا، تو وہ 10 لوگوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اور اس کے اندر یہ ایک طرح سے یہ بھی کہنا تھا کہ 10 ایک تمہارا جو ہے وہ 10 کے مقابلے میں کھڑا رہے، بھاگے نہیں۔ لیکن اس کو اس طرح سے کہا گیا کیونکہ یہ تو مشکل بات ہے، اگر کسی کو کہا جائے تمہیں 10 سے مقابلہ کرنا ہوا تو وہ کہے گا یہ تو نہیں میں کر سکتا۔ بدر میں تو 3 کی ریشو تھی، ایک مسلمان تھا کہ 3 کافر تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ضابطہ کیا ہے، رول کیا ہے کہ تم ڈٹے رہو، تم صبر کرنے والے اگر ہوگے تو ایک تمہارا بندہ 10 کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اور اگر إِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر تمہارے 100 لوگ ہوں تو وہ 1000 کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تمہارے تو 313 تھے نا، 100 بھی ہوتے تو وہ 1000 کے ساتھ لڑ سکتے تھے۔ کیوں؟ کیسے؟ کیونکہ ان کے پاس ایمان کی قوت ہے نا۔ لیکن یہ بات کافر نہیں سمجھ سکتے۔ آپ دیکھیں اسی ایمان کی قوت کے ساتھ لڑے تھے تو فتح بھی ہو گئی۔ اور مسلمان لڑتا ہے اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے، وہ نہ تو کسی مال کے لیے لڑتا ہے، نہ کسی سامان کے لیے لڑتا ہے، نہ کسی ترقی کے لیے لڑتا ہے، نہ اپنی ملک کی سرحدیں بڑھانے کے لیے لڑتا ہے کہ بھلے ہمارا ملک چھوٹا ہے چلو اب بڑا ہو جائے گا، اس جگہ بھی قبضہ کر لیں، اس جگہ بھی کر لیں، اس کے لیے تو لڑتا ہی نہیں۔ تو اگر تمہارے 100 ہوں گے تو 1000 من الذین کفروا، کافروں میں سے جو 1000 ہوں گے ان کے اوپر غالب آ جائیں گے۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ وہ وجہ اس کی کہ بے شک وہ ایک قوم ہے جس کو سمجھ نہیں ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس کیا طاقت ہے۔ علما، اور جان لیا، ان فیکم ضعفا، کہ تمہارے اندر کمزوری ہے۔ کیسے ہلکا کر دیا اللہ نے تمہاری کمزوری کو دیکھ کے؟ فَإِن یکم منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین۔ اب تو پہلے تو یہ تھا نا کہ اگر تمہارے ایک بھی ہو تو وہ 10 کا مقابلہ کر سکتا ہے، اب فرمایا 100 ہو تو 200 کا مقابلہ کر سکتا ہے، یعنی 1 اور 2 کی ریشو، تمہارا 1 ہو تو وہ 2 کے ساتھ لڑ سکتا ہے۔ یہ اللہ نے تخفیف کر دی۔ کس نے تخفیف کی؟
किस बात से? ये बदर पे तबसरा है ना। बदर जब हो चुकी तो मुसलमानों के तो ईमान का लेवल बढ़ा हुआ था, अहले ईमान तो बड़े चार्ज अप थे, फिर क्यों ये कहा गया? असल में ये सहाबा के बाद के वक्त की बात है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, बेहतरीन जमाना मेरा है, फिर इसके बाद का, फिर उसके बाद का। मैंने तो आगे आगे के जो जमाने आते जाएंगे तो लोगों में कमजोरी आती जाएगी, ईमान की कमजोरी। सहाबा के ईमान को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उनकी बात नहीं है। तो इसलिए सब्र के साथ बाद वाले जो होंगे, जाहिर है ईमान जैसे जैसे कम होगा तो इतने ज्यादा से फिर नहीं लड़ सकेंगे। तुम्हारा फिर 1-2 के साथ लड़ सकता है, पहले 1-10 के साथ लड़ लेता था, 1000 तो 2000 के साथ लड़ ली, यानी अपने से डबल के साथ। पहले तो 10 गुना के साथ लड़ सकते थे, 10 गुना के साथ। अल्लाह अकबर, यानी इतना उनका ईमान था कि 100 हों तो 1000 के साथ लड़ लेते थे, ठीक है, 20 हों तो 200 के साथ लड़ लेते थे। तो अब सिर्फ अपने से डबल के साथ लड़ सकते हैं, क्योंकि अब कमजोरी है। अल्लाह अकबर। के हो लहू असरा, के उसके लिए हो कैदी। पहले आयत को समझ सकते हैं, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह इसको देखते हैं। किसी नबी के लिए ये नहीं है कि हों उसके लिए कैदी, हत्ता युदखिला फिल अर्द, हत्ता कि वो खून बहा दे जमीन में। अब ये बात हो रही है उस वक़्त की कि जब जंगी कैदी बनाए गए थे और उनके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि पहली जंग थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, सहाबा कराम से मशवरा किया कि अब क्या करना चाहिए। अब बाद सहाबा की राय क्या थी कि इनको कत्ल कर दिया जाए। इनमें एक हजरत उमर भी थे, बल्कि उन्होंने तो ये फरमाया कि आप ऐसा करें कि हर एक को उसका रिश्तेदार दे दें, वो अपने अपने रिश्तेदार को कत्ल करें, ताकि अल्लाह ताला के सामने हम बता दें कि हमारा ईमान कैसा है, कि हम कोई रिश्ते की परवाह नहीं करते अल्लाह के रास्ते में। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके ऊपर खामोश रहे और फिर दोबारा यही सवाल किया कि इनके बारे में बताओ कि क्या किया जाए। अल्लाह ने इनको तुम्हारे कब्जे में दे दिया, क्या करें? हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए, उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, हमारी राय में तो आप इनको माफ कर दें, फिदिया लेके आजाद कर दें। यानी इससे इस वक्त मुसलमानों के हालात भी थोड़े तंग थे, तो मुसलमानों को भी कुछ बेहतरी के हालात हो जाएंगे, उससे असलहा और भी ले सकते हैं, फिर इसी तरह हो सकता है ये लोग भी बाद में मुसलमान हो जाए। तो अब आपके चेहरे के ऊपर जो गम के आसार थे ना, वो चले गए, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मेहरबान थे, बहुत शफीक थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिदिया लेके सबको आज़ाद कर दिया। जो फिदिया नहीं दे सकते थे उनको कहा कि हमारे 10 बच्चों को पढ़ा दें, तो उन्होंने 10 बच्चों को पढ़ाया, उसके बाद उनको आज़ाद कर दिया। तो यानी सबको एक चॉइस दे दी कि आप फिदिया दे के अपना और आप ना अपनी आज़ादी ले सकते हैं। कि किसी नबी के लिए ये नहीं है कि उसके पास कैदी हो। बाद में तो ये चॉइस दे दी गई मुसलमानों को कि आप कैदी बना सकते हैं। सूरह मोहम्मद में आगे आता है कि आप चाहें तो किसी को फिदिया लेके और फिर उसके बाद आप छोड़ सकते हैं, और चाहें तो एहसान करके वैसे ही छोड़ दें, ये सूरह मोहम्मद में आया। लेकिन अभी इस वक्त, जिस वक्त के काफरों की ताकत बहुत ज्यादा थी, उस वक्त ये अल्लाह ताला के इज़्न ये था कि इनको कत्ल कर दिया जाए, ताकि ये दोबारा ऐसे ना उभरे, ठीक है। तो उसके अंदर ये कहा गया कि किसी नबी के लिए नहीं है कि वो कैदी बनाए, हत्ता युस्खिना फिल अर्द, हत्ता कि वो अच्छी तरह खून बहा दे जमीन में, यानी दुश्मन की ताकत को कुचल दे। और ये जो कैदी आए हुए ये भी उनके बड़े बड़े लोग थे,
تو یہ قیدی بنا کے ان کو چھوڑ دینا یہ اس وقت جائز نہیں ہے، اس وقت کسی نبی کے لیے یہ صحیح نہیں ہے۔ تریدون عرض الدنیا، تم چاہتے ہو دنیا کا فائدہ، اس لیے کہ یہ تھا نا کہ بھائی ٹھیک ہے اس وقت اگر تھوڑا فدیہ بھی لے لیا جائے تو جیسے میں نے کہا کہ کچھ اور بھی آگے جنگی تیاری بھی کی جا سکتی ہے اور مسلمانوں کے حالات بھی کچھ بہتر ہو سکتے ہیں۔ تم فدیہ لینا چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آخرت چاہتا ہے، وہاں کے اجر چاہتا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اگر نہ ہوتا لکھا ہوا اللہ کے پاس پہلے سے کہ آپ فدیہ لے سکتے ہیں، یہ بھی ایک اجازت تھی، مگر یہاں پر یہ چیز زیادہ پسندیدہ نہیں تھی، یعنی جائز تو تھی لیکن اس لیول کی نہیں تھی جو لیول ایک نبی کے لیے کہ شایان شان ہو، ٹھیک ہے۔ جائز تھا یہ فدیہ لینا، ایسا نہیں تھا کہ کچھ غلط کام ہوا تھا، لیکن اس ایکسلنس کا نہیں تھا۔ ایکسلنس کا کام یہی تھا کہ ان کو اس وقت ختم کر دیجئے، ان کی طاقت کو توڑا جائے اس وقت، جس کو کہا گیا نا کہ خون بہا دے۔ بعد میں تو ٹھیک ہے، بعد میں جب جنگیں ہوں تو جب ان کی اتنی طاقت نہ ہو تو پھر فدیہ لے لیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہوا تھا کہ آپ کے لیے فدیہ لینا بھی جائز ہے۔ تو اگر یہ نہ لکھا ہوتا لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو یہ بہت بڑے عذاب آ سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہو چکا تھا اور اللہ تعالیٰ نے یہ جائز کیا ہوا تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر یہ بڑے عذاب کا باعث بن سکتا تھا۔ اب دوسرے معنی کی طرف آتے ہیں۔ دوسرا معنی جو ہے وہ بھی اس آیت کا ہو سکتا ہے اور بہت سارے مفسرین نے اس کو بھی اختیار کیا ہے اور بالکل لیجیٹیمیٹ بالکل لگتا ہے۔ تو ایک اور تفسیر انہی آیات کی آپ خاص طور پہ اس کو لکھ بھی لیں کہ یہ آیتیں اہل ایمان سے خطاب نہیں ہو رہا ان میں، بلکہ کافروں سے ہے۔ کافروں کے اندر یہودی بھی ہو گئے، قریش بھی ہو گئے، سارے ہو گئے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا نا کہ ہم قیدیوں کو فدیہ لے کے پھر اس کے بعد ہم ان کو آزاد کر دیتے ہیں، تو انہوں نے بڑا اس کے اوپر شور مچایا کہ یہ دیکھو یہ نبی ان کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ بس دولت کمائی جائے اور کچھ نہیں، تو اسی لیے انہوں نے جنگ بھی کی ہے اور اسی لیے فدیہ لے رہے ہیں، تو مادی فائدے کے لیے، بس جیسے اور لوگ کرتے ہیں مادی فائدوں کے لیے جنگیں کرتے ہیں، کوئی تیل کے لیے کرتا ہے، کوئی اپنا ملک بڑھانے کے لیے کرتا ہے، کوئی اور قبضے کرنے کے لیے، تو اسی طرح انہوں نے بھی جنگ اس لیے لڑی ہے کہ یہ مال لیں۔ تو اس کے اوپر یہ بات بتائی گئی، اور دیکھیں یہ صرف اس زمانے کے لوگوں میں نہیں تھا، آج بھی کئی لوگ اس قسم کے الزامات لگاتے ہیں، یہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ویسے کیوں یہ کیا تھا؟ کیونکہ آپ کے پاس آپشن تھی نا، یہ بھی تھی کہ فدیہ لے سکتے ہیں اور یہ بھی تھی کہ قتل کر سکتے ہیں، لیکن آپ رحمت للعالمین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب دو راستے آتے تھے دونوں جائز ہوتے تو آسانی والا لیتے تھے۔ تو اب ان آیتوں میں دوسری تفسیر کے مطابق ان آیتوں میں ان لوگوں کو جواب ہے جنہوں نے یہ اعتراض کیا ہے، کہ اب آپ سمجھے، اب دوبارہ میں پڑھتی ہوں تو اب آپ کو سمجھ آئے گی۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، کسی نبی کے لیے تو یہ ہے ہی نہیں کہ وہ، یعنی نبی تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ قیدی بنائے حتی یسخن فی الارض، یہاں تک کہ وہ خون بہا دے زمین میں، یعنی کسی نبی کے لیے یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ خون ریزی کروا رہا ہے، زمین کے اندر خون خرابہ کرا رہا ہے، صرف اس لیے کہ وہ قیدی بنا کے اور پھر اس کے بعد وہ فدیے لے۔ سمجھ آ رہی بات؟ کہ کسی نبی کے لیے جو تم باتیں کہہ رہے ہو نا یہ غلط ہیں، اس لیے کہ نبی ایسا کر ہی نہیں سکتا کہ وہ اس لیے قیدی بنائے اور اس کے لیے خون بہائے زمین کے اندر۔ تم چاہتے ہو دنیا کی زندگی کا فائدہ، تمہارا مطمع نظر یہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔
تم اس لیے لڑتے ہو، تم دنیا چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تعالیٰ آخرت چاہتا ہے ان کے لیے، اللہ عزیز حکیم۔ اور لولا کتاب من اللہ، اور یہ بھی اس کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہے تو اس کو بھی ہم ساتھ ہی دیکھتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ پہلے سے نہ ہو چکا ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ نہ لکھ دیا ہوتا کہ جب نبی ہوگا کسی قوم کے اندر، جس جگہ پہ نبی ہوگا اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کوئی عذاب نہیں بھیجے گا تو تمہارے اوپر بڑا عذاب آ سکتا تھا۔ تو کھاؤ اس میں سے جو مال غنیمت حلال ہے، پاک ہے، یعنی یہ آپ کے لیے کھانا جائز ہے۔ جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پچھلی قوموں کے اوپر یہ جائز نہیں تھا استعمال کرنا مال غنیمت، لیکن تمہارے لیے جائز ہے، تو بے فکر ہو کہ تم کھا سکتے، یہ حلال ہے، طیب ہے۔ واتقوا اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا، کمی بیشیوں کو اللہ تعالیٰ درگزر فرما دیتا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، قل لمن فی ایدیکم، کہہ دیجئے ان کو جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، من الاسری، قیدیوں میں سے، یعنی آپ کے ہاتھوں میں، آپ کے قبضے میں آئے ہوئے قیدیوں میں سے، ان کو کہہ دیں ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ نے جان لیا تمہارے دلوں میں خیر، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا بہتر اس سے جو لے لیا گیا ہے تم سے۔ اب یہ کیا بات ہے؟ اصل میں بعض لوگ ان میں جو آئے تھے لڑنے کے لیے، وہ بڑی شوق سے کوئی مسلمانوں کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے تھے، وہ مجبوراً آئے تھے، وہ چاہتے تھے کہ اس سے نکل جائیں، لیکن ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، تو اب چاروں ناچار ان کو آنا پڑا۔ ان کی ہمدردیاں مسلمانوں کے ساتھ ہی تھیں، اور بعض کہتے ہیں کہ جو ہے نا ان کے دل میں اسلام تھا مگر انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا ہوا تھا اپنا اسلام۔ تو جب ان سے فدیہ لیا گیا تو بہت سے قیدی کہنے لگے کہ ہم تو دل سے تو ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم سے آپ کیوں لے رہے ہیں؟ تو کہا گیا کہ اے نبی، ان سے کہہ دیں کہ اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں خیر جان لی، اللہ کو تو ہر چیز پہلے ہی پتا ہے، پھر کہتے ہیں یعنی اگر تمہارے دلوں میں واقعی خیر ہے نا تو اللہ کو پھر پتا ہے، پھر اللہ تمہیں لوٹا دے گا، جو تم سے لیا گیا اس سے بڑھ کے لوٹا دے گا، معاف بھی کر دے گا تم کو۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یعنی ان قیدیوں کو کہا جا رہا ہے، سوچیں جو لڑنے کے لیے آئے ان کو خوشخبری دی جاتی ہے، اگر تم ایمان لے آتے ہو نا، تم آرے جو تم نے فدیے میں دیا ہے وہ بھی تمہیں اس سے بہتر اللہ تعالیٰ لوٹا بھی دے گا اور تمہاری خطائیں بھی معاف کر دے گا۔